شہریار خان کے آفس کا ماحول ہمیشہ کی طرح ساکت اور سرد تھا۔ کمرے میں سینٹرل ایئر کنڈیشنر کی مدھم سی آواز کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ دیوار پہ لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شہریار اپنی بڑی سی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے پڑی ہوئی فائل میں موجود اعداد و شمار شاید اس کے غصے کی وجہ سے تھی۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ شہریار نے سر اٹھائے بغیر کہا، آ جاؤ۔ اس کا پرسنل اسسٹنٹ ہاشم اندر داخل ہوا۔ ہاشم کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی جو وہ شہریار سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہریار کسی کا بھی نہیں سننا پسند نہیں کرتا۔ سر، فاروق صاحب کے بارے میں ہاشم نے بات شروع کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی۔ شہریار نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی کرسی گھما کر کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ باہر شہر کا شور تھا مگر یہاں اندر صرف ایک ٹھنڈا سکون تھا۔ میں نے کل صبح کا وقت دیا تھا ہاشم، کیا وہ آئے؟ جی نہیں سر، انہوں نے فون پہ رابطہ کیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ابھی رقم کا بندوبست نہیں ہو سکا، وہ مزید وقت مانگ رہے ہیں۔ ہاشم کی آواز دھیمی تھی۔ شہریار کے لبوں پر ایک بے حسی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ مزید وقت؟ ہاشم، تمہیں نہیں لگتا کہ فاروق صاحب کے ساتھ ہماری کافی مہربانیاں ہو گئی ہیں؟ وہ 6 مہینے سے وقت مانگتی ہے۔ یہ کوئی خیراتی ادارے نہیں ہے جہاں لوگ اپنی مرضی سے آئیں اور جائیں۔ جی سر، میں نے انہیں واضح کر دیا تھا مگر وہ کافی پریشان تھے۔ شہریار نے کرسی گھمائی اور سیدھا ہاشم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی تھی کہ ہاشم فوراً خاموش ہو گیا۔ مجھے ان کی پریشانی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے صرف وہ رقم چاہیے جو اس نے میری کمپنی سے لی تھی۔ اگر وہ خود نہیں آ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں مزید سخت رویے کی ضرورت ہے۔ ہاشم، تیار ہو جاؤ، ہم خود ان کے گھر جائیں گے۔ آج معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ ہاشم نے سر ہلایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ شہریار اپنی کرسی سے اٹھا اور کوٹ کے بٹن بند کیے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، ایک ایسا شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ شہریار کی گاڑی فاروق صاحب کے گھر کے باہر رکی۔ یہ علاقہ شہر کے پوش حصوں سے بہت دور تنگ گلیوں اور پرانے مکانات پر مشتمل تھا۔ شہریار کو اس قسم کی جگہوں سے گھن آتی تھی۔ اسے یہ سب کچھ بکھرا بکھرا اور غیر منظم لگتا تھا۔ ہاشم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور شہریار باہر نکلا تو اس نے اپنے مہنگے جوتوں کو بچاتے ہوئے گلی کے کیچڑ سے دور رکھا۔ اس نے گھر کی طرف دیکھا، ایک بوسیدہ سا گیٹ جس کا رنگ اکھڑا ہوا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس کا لاکھوں کا قرضہ لگا ہوا تھا۔ اس نے اشارہ کیا اور ہاشم کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ دستک دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ گیٹ نیموا تھا۔ صحن میں فاروق صاحب کرسی پر بیٹھے سر جھکائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے گیٹ پر دستک سنی اور شہریار کو دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہریار، آپ کو آنے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی، میں تو… شہریار نے ان کی بات کاٹ دی۔ زحمت تو آپ نے دی ہے فاروق صاحب، آپ کو کیا لگا آپ فون کر کے مزید 2 ہفتے مانگ لیں گے اور میں خاموش رہوں گا؟ فاروق صاحب لرز رہے تھے۔ بیٹا، میں کوشش کر رہا ہوں، وہ سب کچھ داؤ پر لگا دیا، مگر کیا؟ شہریار نے صحن کے گرد اپنی نظریں دوڑائی۔ گھر کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں کچھ بھی بیچنے لائق نہیں ہے۔ اس کی نظر دروازے کی طرف گئی جہاں سے گھر کا اندرونی منظر نظر آ رہا تھا۔ اس وقت عائزہ باورچی خانے سے باہر نکلی۔ اس کے صحن میں کھڑے ان لوگوں کو دیکھا۔ اس نے فوراً اپنے قدم روک لیے۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نہ وہ باہر جا سکتی تھی، نہ ہی وہ اس بات چیت کو نظر انداز کر سکتی تھی۔ وہ بس وہیں کھڑی ایک پتھر کی مورت بنی رہی۔ اس کے ہاتھ اپنے دوپٹے کے کونے کو بری طرح مروڑ رہے تھے۔ وہ کسی کا سامنے کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ شہریار کی نظریں گھر کے اندھیروں میں سے گزرتی ہوئی ایک لمحے کے لیے اس جگہ پر ٹکی جہاں عائزہ چھپی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ پا رہا تھا اور اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں سکیڑی۔ فاروق صاحب، شہریار کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی، مجھے آپ کے جذبات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یا تو مجھے میرا سرمایہ ابھی اسی وقت چاہیے یا آپ کو یہ گھر خالی کرنا ہوگا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اور صبر تو بالکل بھی نہیں۔ فاروق صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہریار، یہ گھر میری بیٹی کا واحد ٹھکانہ ہے، اسے سڑک پہ مت لائیں۔ تو پھر بیٹی کو کہیں کہ وہ اپنے والد کے کیے ہوئے کاموں کا بوجھ اٹھائے، شہریار نے تلخی سے کہا۔ عائشہ جو یہ سب سن رہی تھی، اس کے کانوں میں یہ جملہ کسی زہر کی طرح اترا۔ وہ غصے اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی غلطی کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑ رہا ہے۔
اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا کہ وہ اس وقت دنیا کی سب سے بے بس انسان ہے۔ شہریار نے فاروق کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس گھر کو نیلام کرنے کا آرڈر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ پولیس کو بلا کر آپ کو تسلیل کروں، مگر آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ کل صبح 9 بجے تک اگر رقم میرے اکاؤنٹ میں نہ آئی تو میں اپنے بندوں کو بھیجوں گا اور وہ اس گھر کو خالی کروا لیں گے۔ فاروق صاحب نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظ ان کے گلے میں پھنس گئی۔ شہریار نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، ہاشم کو اشارہ کیا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے ہوئے ایک بار پھر اس نے گھر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہاں کوئی کھڑا ہے، کوئی جو ڈرا ہوا ہے، مگر اس کے لیے یہ سب بے معنی تھا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھا، اے سی کو فل کیا اور فون پہ کسی سے نئے پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ پیچھے گھر میں فاروق صاحب کرسی پر ڈھیر ہو چکی تھی اور عائشہ اب بھی وہیں دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس کے پیر سن ہو چکے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ زندگی اسے کہاں لے جا رہی ہے۔ شہریار کے جانے کے بعد گھر میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو کسی طوفان کا پیشی خیمہ لگ رہی تھی۔ عائشہ کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ وہ آہستہ سے دیوار سے لگی ہوئی اور صحن میں آئی جہاں اس کے والد ابھی بھی اسی کرسی پر نیم دراز تھے۔ ابا، اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ فاروق صاحب نے سر اٹھا کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ بوڑھا لگ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ ان کے بال کتنے سفید ہو چکے ہیں، وہ کتنے بے بس ہے۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے بیٹا، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں سب سنبھال لوں گا، مگر یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ پتھر ہے۔ عائشہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، شاید اس لیے کہ خوف اب انتہا کی پہنچ چکا تھا۔ اب ڈرنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ ابا، آپ پریشان نہ ہو، وہ آدمی چلا گیا ہے، اب ہم کچھ سوچیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ راستہ؟ کون سا راستہ؟ فاروق صاحب نے تلخی سے کہا۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ کل صبح 9 بجے کا وقت ہے، اگر پیسے نہ ہوئے تو وہ اس گھر کو خالی کروا لے گا۔ ہم کہاں جائیں گے عائشہ؟ کہاں جائیں گے ہم؟ عائشہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حقیقت ہے، اس شہر میں جہاں ہر شخص اپنی دوڑ میں لگا ہوا تھا، کون انہیں پناہ دے گا؟ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس نے اپنی زندگی صرف پڑھائی اور گھر کے کاموں میں گزاری تھی۔ اسے دنیا داری کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں یا لوگوں کو کیسے راضی کیا جاتا ہے۔ اس رات عائشہ کو نیند نہیں آئی۔ وہ چھت کو تکتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار شہریار کا وہ سرد چہرہ آ رہا تھا، اس کی آواز، اس کی بے حسی اور وہ دبدبا۔ وہ کتنا بے رحم تھا۔ کیا واقعی انسان ایسے ہوتے ہیں کہ طاقت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ وہ دوسرے کی تذلیل کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا؟ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس کا کام ڈھونڈنا چاہیے، کیا وہ کسی آفس میں جاب کر سکتی ہے، مگر کیا اتنے کم وقت میں کوئی اسے کام دے گا، اور کیا اتنی سی تنخواہ سے وہ اتنا بڑا قرض اتار سکتی ہے؟ نہیں، یہ سب ناممکن تھا۔ صبح کا سورج جب نکلا تو عائشہ کے لیے کسی قیامت کی صبح جیسی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کچن میں چائے بنانے لگی۔ اسے احساس تھا کہ آج کا دن بہت بھاری ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے گھڑی دیکھی، ابھی تو 8 بج رہے تھے۔ کیا وہ اتنی جلدی آ گئی؟ اس نے دروازہ کھولا تو باہر وہی شخص کھڑا تھا، شہریار کا اسسٹنٹ ہاشم۔ اس کے پیچھے 2 اور لوگ تھے جو بظاہر سیکیورٹی گارڈ لگ رہے تھے۔ جی؟ عائشہ نے دبی آواز میں پوچھا۔ ہم نے سر کا پیغام دیا تھا، ہاشم نے بہت ہی رسمی انداز میں کہا۔ سر نے کہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، انہوں نے آپ کے والد سے ملاقات کرنی ہے۔ عائشہ کو لگا جیسے اس کا سانس رک گیا ہے۔ وہ آ رہا تھا، وہ خود آ رہا تھا۔ فاروق صاحب بھی باہر نکل آئے۔ وہ ہاشم کو دیکھ کر کام گئے۔ بیٹا، میں نے کہا تھا نا، میں انتظام کر رہا ہوں۔ سر آ رہے ہیں، ہاشم نے مختصر جواب دیا۔ کچھ ہی منٹوں بعد وہ گاڑی پھر گھر کے باہر آ کر رکی۔ شہریار خان اس بار بھی اتنی ہی شان اور غرور کے ساتھ اترے۔ اس بار وہ اکیلا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ خود بند کیا اور گھر کے اندر قدم رکھا۔ عائشہ گھر کے ایک کونے میں کھڑی تھی، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج بھی ویسا ہی لگ رہا تھا، سخت، بے حس اور طاقتور۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ فاروق صاحب، شہریار نے صحن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ امید ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہوگا۔ فاروق صاحب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، جیسے ان میں کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہو۔ بیٹا، میرے پاس وقت نہیں تھا، پلیز۔ شہریار نے گہرا سانس لیا اور اپنی گھڑی دیکھی۔ وقت کی اہمیت آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، میرا صبر ختم ہو چکا ہے۔ ہاشم، قانونی کارروائی شروع کرو، ہم ابھی یہ گھر خالی کروائیں گے۔ عائشہ سے اب رہا نہ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کو مزید تذلیل ہو۔ وہ شہریار کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی۔ آپ کا ضمیر کہاں ہے؟ اس کی آواز میں کانپتی ہوئی لرزش تھی۔
شہریار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج اس نے اسے قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک ایسی چمک تھی جو شہریار کو حیران کر رہی تھی۔ اسے اس لڑکی میں ایک ایسی ہمت نظر آئی جس کی توقع اس نے نہیں کی تھی۔ ضمیر، شہریار نے مسکرا کے پوچھا۔ اس کی مسکراہٹ میں تمسخر تھا۔ ضمیر کتابوں میں ہوتا ہے عائزہ، حقیقت میں صرف مفادات ہوتے ہیں، اور تمہارے والد کا مفاد میری رقم میں تھا، اب وہ رقم مجھے واپس چاہیے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ ہم بھیک نہیں مانگ رہے، عائشہ نے ہمت جمع کر کے کہا، ہم صرف وقت مانگ رہے ہیں۔ آپ کے پاس اتنی دولت ہے، آپ کے لیے چند دن کوئی معنی نہیں رکھتے۔ شہریار نے اسے غور سے دیکھا۔ اسے یہ لڑکی پسند آئی۔ اس کی معصومیت میں ایک ایسی سچائی تھی جو شہریار کو اس کی اپنی دنیا کے جھوٹے لوگوں سے بہت ہی مختلف لگ رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید وہ اس لڑکی کو اس گھر سے نکالنے کی بجائے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہیے۔ نہیں، یہ خیال اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا، مگر ایک لمحے کے لیے وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے وقت نہیں، حل چاہیے، شہریار نے کہا۔ اس کی نظریں اب عائزہ پہ جمی ہوئی تھی۔ کیا آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ کیا آپ کے پاس وہ رقم ہے جو آپ کے والد نے مجھ سے لی تھی؟ عائزہ خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ دیکھا، شہریار نے سرد لہجے میں کہا، آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، صرف باتیں ہیں، اور باتیں میرا قرض نہیں ادا کر سکتی۔ وہ مڑا اور اپنے اسسٹنٹ کی طرف دیکھا۔ ہاشم، ان کو وقت مت دو، آج شام تک یہ گھر خالی ہونا چاہیے۔ عائزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا جیسے آج سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس نے شہریار کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پاس اب کوئی امید نہیں تھی۔ شہریار اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر راستے میں وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اسے عائزہ کا وہ چہرہ یاد آیا جو خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ ایک عجیب سی کشش، یا شاید ایک عجیب سا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ وہ کیوں چاہتا تھا کہ اسے یہ لڑکی حاصل ہو؟ وہ اسے کیوں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا؟ شاید یہ صرف ایک ڈیل تھی، یا شاید کچھ اور۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سٹارٹ کر دی۔ گاڑی گلی سے باہر نکل گئی، مگر وہ اپنی نظریں اب بھی اس گھر پہ رکھے ہوئے تھا۔ عائزہ صحن میں کھڑی تھی، تنہا اس گھر میں جو اب اس کا نہیں رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب ایک ایسی جنگ میں ہے جس کا انجام اسے نہیں معلوم۔ شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کر شہریار اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا، مگر اس کا دھیان بٹا ہوا تھا۔ اس کے سامنے اسکرین پر فائلیں تو کھلی تھی، مگر دماغ میں وہ بوسیدہ سا گھر اور اس میں کھڑی وہ لڑکی تھی، عائزہ۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ہاشم کمرے میں داخل ہوا۔ سر، سب انتظامات مکمل ہیں۔ آج شام کے 4 بجے ہم قانونی کارروائی مکمل کریں گے۔ پولیس کی نفری بھی پہنچ جائے گی۔ شہریار نے اسے دیکھا۔ وہ ہاشم کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم، ایک کام کرو۔ جی سر۔ فاروق صاحب کے بارے میں مزید معلومات نکالو، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کے خاندان، اور کیا وہ کہیں اور منتقل ہو سکتے ہیں۔ ہاشم حیران ہوا، مگر اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ جی سر، میں ابھی پتہ کرواتا ہوں۔ شہریار نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شہر کی روشنیاں اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ اسے تو صرف اپنے پیسوں سے مطلب تھا، پھر یہ ہمدردی کیوں؟ نہیں، یہ ہمدردی نہیں تھی، یہ شاید کوئی اور چیز تھی۔ اسے اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنا تھا۔ دوسری طرف عائشہ کے گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ فاروق صاحب ایک کونے میں بیٹھی اپنی پرانی یادیں کریت رہی تھی۔ عائشہ میری بچی، تم کہیں اور چلی جاؤ، کسی رشتہ دار کے گھر، میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں ابا، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، ہم ساتھ رہیں گے یا ساتھ جائیں گی، عائشہ نے مضبوطی سے کہا۔ اس کا دل اس وقت بہت ہی پرسکون تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اب اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان اپنی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے تو اسے ڈر نہیں لگتا، وہ صرف لڑنا جانتا ہے۔ شام کے 4 بجے میں کم وقت رہ گیا تھا۔ گلی میں گاڑیاں آنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ عائشہ باہر نکلی۔ وہی سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ شہریار اترا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی تھی، مگر آج اس کے پیچھے کوئی پولیس نہیں تھی، وہ اکیلا تھا۔ وہ سیدھا صحن میں آیا۔ فاروق صاحب نے کانپتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں آپ کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں، شہریار نے براہ راست بات شروع کی۔ عائشہ نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ ایک سودا ہے، شہریار نے کہا۔ اس کی آواز میں اب وہ سردی نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی بے رحم لگ رہا تھا۔ اگر عائشہ مجھ سے شادی کر لے تو یہ قرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور آپ اس گھر میں اپنی پوری زندگی آرام سے رہ سکتے ہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ فاروق صاحب تو جیسے شستر رہ گئے۔ عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کیسا سودا تھا؟ عائشہ نے شہریار کی طرف دیکھا۔ وہ اسے اب ایک الگ نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ غصے، حیرت اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ شہریار نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔
وہ اب اس کے بہت ہی قریب تھا۔ میں کوئی احسان نہیں کر رہا عائزہ، یہ کاروباری ڈیل ہے۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک یہ کہ آپ مجھے ہاں کہہ دیں اور یہ گھر آپ کے والد کی عزت محفوظ رہے گی، دوسرا یہ کہ آپ نہ کہیں اور کل آپ سڑک پر ہوں گی۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ اس کا لہجہ اتنا سیدھا اور غیر جذباتی تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ موسم کیسا ہے۔ عائشہ کو لگا جیسے وہ کسی فلم کا حصہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کا سب سے کڑوا سچ دیکھ رہی تھی۔ فاروق صاحب رو پڑے۔ نہیں عائشہ، میری بیٹی یہ مت کرنا، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، مگر تمہاری زندگی۔ عائشہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں وہ بے بسی تھی جو اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے شہریار کی طرف دیکھا، وہ اب بھی وہاں کھڑا تھا، پرسکون، مطمئن۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ اس کی قسمت تھی، کیا اسے اپنی زندگی کو اس سودے کے بدلے میں بیچنا چاہیے تھا۔ وہ شہریار کے سامنے کھڑی ہوئی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ تمہیں مجھ میں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف اسے دیکھتا رہا۔ اگر میں ہاں کہہ دوں تو کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ میرے باپ کو کبھی تکلیف نہیں دو گے؟ میں وعدہ نہیں کرتا عائشہ، میں معاہدہ کرتا ہوں، اور میں معاہدوں سے مکرتا نہیں۔ عائشہ نے لمبا سانس لیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ کمرے میں گونجے۔ فاروق صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ شہریار کے چہرے پر ایک عجیب سی فتح کی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے بریف کیس سے کاغذات نکالے، دستخط کر دیے۔ عائشہ نے کانپتے ہوئے قلم اٹھایا، اس کا ہاتھ تھر تھرا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی زندگی کے آخری کاغذ پر دستخط کر رہے ہیں۔ اس نے لکھ دیا، عائشہ فاروق۔ اس نے وہ کاغذ شہریار کی طرف بڑھا دیا۔ شہریار نے کاغذ لیا، اسے دیکھا اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ کل صبح آپ کے گھر پہنچ جائے گی گاڑی، شہریار نے کہا، اور وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پیچھے دیکھا۔ عائشہ وہاں کھڑی تھی جیسے وہ وہیں پتھر کی بن گئی ہو۔ شہریار اپنی گاڑی میں بیٹھا، وہ اب بھی خاموش تھا، مگر اس کے دل میں ایک ایسی عجیب سی بے چینی تھی جیسے وہ نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس نے وہ حاصل کر لیا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ کیا وہ چاہتا تھا؟ گاڑی کی شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ عائشہ وہیں کھڑی رہی۔ اس نے اپنی زندگی کا سودا کر لیا تھا، مگر کیا یہ واقعی سودا تھا؟ کمرے کی فضا میں ابھی تک اس کے پرفیوم کی تلخ اور مہنگی خوشبو بسی ہوئی تھی جو اب عائشہ کو دم گھٹنے والی لگ رہی تھی۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کی کمر میں ایک شدید درد اٹھ رہا تھا، جیسے اس نے واقعی کوئی بہت ہی وزنی بوجھ اٹھا لیا ہو۔ وہ دھیرے سے مڑی اور اپنے والد کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ابا! اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ان کے سرد ہاتھ پڑ چکے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو ہم اس وقت کہاں ہوتے؟ فاروق صاحب نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کا سمندر تھا۔ عائشہ، تم نے اپنی پوری زندگی ایک پل میں داؤ پہ لگا دی۔ وہ شخص، وہ بزنس مین ہے عائشہ، وہ لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ میں نے اپنی انا کی وجہ سے تمہیں ایک ایسے انسان کے حوالے کر دیا جو پتھر کا بنا ہے۔ وہ انسان ہے ابا، پتھر کا نہیں۔ عائشہ نے دھیمی مگر پرعزم لہجے میں کہا، اور انسانوں کے دل ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی چھپے کیوں نہ ہو۔ میں وہاں جا کر خود کو سنبھال لوں گی۔ آپ کو اب صرف اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ گھر کا کرایہ، قرض، سب کچھ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کو اس گھر میں کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے عائشہ کا گلا رن گیا، مگر اس نے آنسو نہیں گرنے دیے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر آج وہ بکھر گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف شہر کے پوش علاقے میں واقع شہریار خان کے نجی دفتر میں خاموشی تھی۔ شہریار اپنی میز کے پیچھے کرسی پہ جھکا ہوا تھا۔ اس کے سامنے وہی کاغذ رکھا تھا جس پر عائشہ کے دستخط تھے۔ اس نے اس دستخط کو غور سے دیکھا۔ تحریر صاف تھی مگر اس میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ اس نے کاغذ کو ایک فائل میں ڈالا اور دراز میں رکھ دیا۔ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایک سرد مہر انسان تھا۔ وہ جذباتی فیصلوں پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ شادی؟ ایک ایسا بندھن جس پر اسے کبھی یقین نہ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی عائشہ کو اپنے گھر لانا چاہتا تھا یا یہ صرف اس کی ایک اور جیت تھی؟ اسے عائشہ کی آنکھیں یاد آئی۔ وہ ڈری ہوئی تھی مگر اس میں ایک ایسی خودداری تھی جو شہریار نے آج تک کسی عورت میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا یا اس کی ہمت کو توڑنا؟ وہ خود بھی اس سوال کا جواب نہیں جانتا تھا۔ سر، ہاشم کی آواز آئی۔ وہ دروازے پہ کھڑا تھا۔ آپ نے بلایا تھا؟ شہریار نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ معمول کی بے حسی تھی۔ ہاشم کا کل صبح 9 بجے گاڑی پہنچ جانی چاہیے، اور دیکھو اسے کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک ڈیل ہے اور میں اپنی اثاثوں کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ اثاثے؟ ہاشم کے ذہن میں یہ الفاظ عجیب لگا، مگر وہ جانتا تھا کہ شہریار کے لیے ہر چیز ایک سودا ہے۔ جی سر، میں انتظام کر لوں گا۔
اور ہاشم، شہریار نے رک کر کہا، اس کے باپ کے تمام قرضے ختم کر دو، انہیں 1 روپیہ بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ان تک پہنچ جانی چاہیے۔ ہاشم سر ہلا کے باہر چلا گیا۔ شہریار دوبارہ کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے زندگی کا ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس کے نتائج کا اسے اندازہ نہیں، مگر وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اگلی صبح صبح کی روشنی اس کی بصیرت سے گھر میں اتنی اداس لگ رہی تھی جیسے وہ بھی جانتی ہو کہ آج اس کا ایک گھر کا حصہ رخصت ہونے والا ہے۔ عائشہ نے اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کیا۔ اس کے پاس زیادہ سامان نہیں تھا، کچھ کتابیں، چند کپڑے اور بچپن کے کچھ یادگار۔ فاروق صاحب صحن میں بیٹھے تھے، ان کا ناشتہ ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ عائشہ کو دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ عائشہ نے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور اپنے باپ کے پاس آئی۔ اس نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں چھوئے۔ ابا، دعا کیجیے گا۔ فاروق صاحب نے کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے سر پہ رکھے۔ وہ کچھ نہیں بول سکے، ان کے حلق میں الفاظ اٹک گئی تھی۔ باہر ہارن کی آواز آئی، گاڑی آ چکی تھی۔ عائشہ اٹھی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ باہر نکلی۔ ہاشم دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ شہریار اندر نہیں تھا، مگر گاڑی کا ماحول شاہانہ تھا۔ عائشہ کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی قید خانے کی طرف جا رہی ہے، مگر یہ ایک سنہری قید خانہ تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کی، شیشے اوپر چڑھے ہوئے تھے جس سے باہر کا شور اندر نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ دنیا سے کٹ گئی ہے۔ گاڑی چل پڑی۔ جیسے جیسے فاصلہ بڑھ رہا تھا، اسے اپنے گھر کی وہ دیواریں دھندلی ہوتی محسوس ہوئیں۔ اسے یاد آیا کہ وہ یہاں کتنی خوش تھی، کتنی امیدیں تھیں، اور اب وہ سب پیچھے رہ گئی تھی۔ شہر کی سب سے بڑی سڑکوں سے گزرتے ہوئے گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے سامنے رکی۔ یہ بنگلہ شہریار کا تھا۔ اس کی تعمیر اتنی جدید تھی کہ عائشہ کو اپنی معمولی زندگی اس کے سامنے ہونا محسوس ہوئی۔ ہاشم نے دروازہ کھولا۔ عائشہ باہر نکلی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانس رک گئی۔ بڑا سا لان، سفید دیواریں اور داخلی دروازے پہ کھڑا وہ شخص شہریار، وہ گرے رنگ کے سوٹ میں ملبوس، ہاتھ جیب میں ڈالے اس کا منتظر تھا۔ وہ بالکل وہی لگ رہا تھا جو کل تھا، سخت، خاموش اور پروقار۔ عائشہ نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے تھاما۔ اسے اب لڑنا نہیں تھا، اب اسے جیتنا تھا۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں عائشہ کے چہرے پر تھی۔ خوش آمدید عائشہ، اس کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو اس بڑے سے لان میں سنائی دی۔ عائشہ خاموش رہی۔ وہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سوالیہ کیفیت تھی جو شہریار کے غرور کو کچھ لمحوں کے لیے ہلانے کے لیے کافی تھی۔ یہ گھر اب تمہارا ہے، شہریار نے کہا اور مڑ کے اندر چلا گیا۔ اس نے عائشہ کو پیچھے آنے کا بھی نہیں کہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا، اپنے بیگ کو کندھے پر ٹھیک کیا اور اس اجنبی گھر کی دہلیز پار کی۔ اس کا نیا سفر شروع ہو چکا تھا، ایک ایسا سفر جس کا انجام اسے خود لکھنا تھا۔ اندر کا ماحول باہر سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ دیواروں پہ لگی پینٹنگز، مہنگا فرنیچر اور وہ خاموشی جو کانوں میں چبھتی تھی۔ ملازمین ادھر ادھر کام کر رہے تھے، مگر کوئی بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ کون آ رہا ہے۔ ایک ملازمہ آگے بڑھی۔ بی بی، آپ کا کمرہ اوپر والی منزل پہ ہے، سر نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر کی منزل پر ایک بڑا سا کوریڈور تھا جس کی آخر میں ایک کمرہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ اتنا وسیع تھا کہ عائشہ کو اپنی تنہائی کا احساس شدت سے ہوا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ نیچے باغ میں شہریار ٹہل رہا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، شاید کسی بزنس ڈیل کے بارے میں۔ اسے دیکھ کر عائشہ کو احساس ہوا کہ اس انسان کے لیے وہ شاید ایک ایسی چیز ہے جو اس نے بازار سے خریدی ہے، ایک ایسی چیز جس کی اسے ضرورت تھی اور اب وہ اسے استعمال کر رہا تھا۔ لیکن کیا وہ واقعی اتنی کمزور تھی؟ کیا وہ اسے اپنی زندگی کا کھلونا بننے دے گی؟ اس نے کھڑکی سے باہر اپنا عکس دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نئی چمک تھی۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ ایک انتقام کی شروعات تھی۔ انتقام اس انسان سے جس نے اسے مجبور کیا تھا۔ شہریار کی نظریں اچانک اوپر کی طرف اٹھی۔ اس نے کھڑکی میں کھڑی عائشہ کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا۔ عائشہ نے نظریں نیچے جھکائی۔ اس نے اسے براہ راست دیکھا۔ شہریار کو محسوس ہوا کہ اس لڑکی میں کچھ بدلا ہے۔ وہ کل جیسی ڈری ہوئی لڑکی نہیں تھی۔ اس کی نظروں میں ایک چیلنج تھا۔ شہریار نے ہلکا سا سر ہلایا جیسے وہ اس چیلنج کو قبول کر رہا ہو، اور دوبارہ اپنی باتوں میں مصروف ہو گیا۔ عائشہ کو اس بنگلے میں آئے ہوئے 1 ہفتہ بیت چکا تھا۔
یہ 7 دن اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ ایک طرف اس کا شوہر تھا جو دن بھر اپنے کاموں میں مگن رہتا اور رات کو جب وہ واپس آتا تو اس کا رویہ وہی برف جیسا سرد ہوتا تھا۔ دوسری طرف یہ خاموش اور وسیع و عریض بنگلہ تھا جس میں وہ خود کو قیدی محسوس کرتی تھی۔ ایک رات جب گاڑی کی سوئیاں 12 بجے کے قریب تھی، عائشہ بالکنی میں کھڑی شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بابا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا وہ ٹھیک ہوں گی؟ کیا انہوں نے دوا لی ہوگی؟ اس کا دل بے چین تھا۔ پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہے۔ شہریار اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور صوفے پر پھینک دی۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ عائشہ نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ تم سوئی نہیں؟ شہریار کی آواز میں آج وہ سختی نہیں تھی جو عام طور پر ہوتی تھی۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا اور مڑی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور غصہ دونوں تھے۔ شہریار، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ شہریار رک گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ ہاں کہو، یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ آپ کو وہ رقم مل گئی، آپ کو وہ گھر مل گیا، آپ کو وہ سب مل گیا جو آپ چاہتی تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ مجھے اپنے گھر میں رکھ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ شہریار اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو عائشہ کو پہلی بار نظر آئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب صرف ایک سودا تھا؟ اور کیا تھا؟ عائشہ نے چیلنج کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ نے میرے باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ آپ نے مجھے ایک ایسی چیز سمجھ کر خریدا۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، میں آپ کی جیتی ہوئی بازی ہوں۔ شہریار نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی۔ وہ اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ تم ٹھیک کہتی ہو۔ شروعات ایسے ہی ہوئی تھی۔ میں نے تمہارے باپ کو قرض کے بوجھ تلے دیکھا اور مجھے لگا کہ ایک بزنس ڈیل ہو سکتی ہے، لیکن عائشہ، میں غلط تھا۔ عائشہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شہریار جیسے شخص کے منہ سے میں غلط تھا کہ الفاظ نکلیں گے۔ شہریار اس کے اور بھی قریب آیا۔ اس کا لہجہ بہت نرم تھا۔ تمہیں کیا لگا میں نے صرف رقم کے لیے شادی کی؟ اگر مجھے صرف رقم چاہیے ہوتی میں تمہارے باپ کے گھر پہ قبضہ کر لیتا۔ میں نے تمہیں اس لیے اپنے گھر میں لایا کیونکہ میں تمہیں پہلی بار دیکھ کر ہی اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ سودا ایک بہانہ تھا۔ میں تمہیں پانا چاہتا تھا کسی بھی قیمت پر۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عائشہ کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ وہ شہریار خان تھا جو جذبات کو کمزوری سمجھتا تھا۔ تمہیں پسند کرنا میری کوئی کمزوری نہیں تھی عائشہ، شہریار نے بات جاری رکھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے سچا احساس تھا۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں چنا کہ تمہارا باپ مقروض تھا۔ میں نے تمہیں اس لیے چنا کیونکہ تمہاری شخصیت، تمہاری ہمت، تمہاری وہ خودداری جو تم نے میرے سامنے دکھائی، اس نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے مجھے یہ سب نہیں کہا، آپ نے صرف ایک قیدی بنا کے رکھا ہے۔ معاف کر دو۔ شہریار نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں نے غلط طریقہ اپنایا۔ میں اپنی طاقت کے نشے میں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں تمہیں خرید سکتا ہوں، لیکن میں تمہارا دل نہیں جیت سکا اور اس کا مجھے پچھتاوا ہے۔ عائشہ، میں واقعی تمہیں پسند کرتا ہوں، شاید محبت کرتا ہوں۔ عائشہ وہاں کھڑی رہی، گھن۔ اس کا غصہ، اس کی نفرت، سب کچھ ایک پل میں تحلیل ہو رہا تھا۔ وہ اسے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ یہ شہریار وہی تھا جس سے وہ چند دن پہلے نفرت کرتی تھی۔ مجھے وقت چاہیے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ شہریار نے سر ہلایا۔ تمہارے پاس جتنا وقت ہے لے لو، میں اب تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اگلے دن شہریار عائشہ کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ تیار ہو جاؤ۔ کہاں؟ تمہارے بابا کے پاس۔ عائشہ چونک گئی۔ کیوں؟ مجھے ان سے ملنا ہے اور مجھے ان سے معافی مانگنی ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ عائشہ کے گھر پہنچی تو فاروق صاحب صحن میں بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ چونک گئے۔ انہوں نے شہریار کو دیکھا تو ان کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوئے۔ شہریار، تم یہاں کیوں آئے؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ شہریار گاڑی سے اترا اور سیدھا ان کے پاس گیا۔ اس نے اپنی گردن سے ٹائی اتاری اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ عائشہ پیچھے گاڑی میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ فاروق صاحب، شہریار کی آواز میں پہلی بار عاجزی تھی، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ جو کیا وہ ایک بیٹی کے باپ کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ میں اپنی طاقت کے غرور میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے عائشہ کی خوشیوں کا سودا کیا۔ میں نے آپ کی عزت کو مجروح کیا۔ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ فاروق صاحب سکتے میں آ گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شہریار خان یا کوئی اور۔ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟
میں نے عائزہ کو صرف سودے کے طور پر نہیں اپنایا۔ شہریار نے ان کی طرف دیکھا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اب اس کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب آپ کی بیٹی میری زندگی میں رانی بن کے رہے گی۔ میں آپ کا مقروض تھا، اب میں آپ کا بیٹا بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ فاروق صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے عائزہ کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ شہریار نے ان کا ہاتھ چوما۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ عائزہ کو لگا جیسے اس کا بوجھ ہمیشہ کے لیے اتر گیا ہے۔ اس دن کے بعد شہریار مکمل طور پہ بدل چکا تھا۔ وہ سرد مہر بزنس مین نہیں تھا بلکہ ایک خیال رکھنے والا شوہر تھا۔ اس نے گھر کی فضا کو بدل دیا۔ عائزہ کو آزادی ملی۔ اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کی اور شہریار نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ ایک شام جب وہ دونوں باغ میں بیٹھے چائے پی رہی تھی، شہریار نے عائزہ کا ہاتھ تھاما۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ عائزہ نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پیار تھا۔ میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن آپ بابا کے پاس گئی تھی۔ شہریار مسکرایا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت دیر کر دی تھی، لیکن اب میں باقی زندگی تمہاری خوشی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ عائزہ نے سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ دونوں خاموشی سے بیٹھ کر غروبی آفتاب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی زندگی میں بہت کچھ ہوا، بہت سی مشکلات آئی، بہت سی تلخ لمحات گزرے، لیکن اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل تھے۔ شہریار نے گہرا سانس لیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ دن جب وہ عائزہ کے گھر گیا تھا وہ کتنا غرور میں تھا اور آج وہ کتنا پرسکون ہے۔ محبت نے اسے وہ سکون دیا تھا جو دولت اسے کبھی نہیں دے سکی تھی۔ عائزہ کو بھی محسوس ہوا تھا کہ وہ اب ایک ایسے رشتے میں ہے جو محبت اور احترام کی بنیاد پر ہے۔ اس نے شہریار کو بدلتے دیکھا تھا۔ اس نے اسے ایک انسان بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ شہریار، اس نے کہا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں بولو۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگی اب واقعی شروع ہوئی ہے۔ جو کچھ پہلے ہوا وہ صرف سبق تھا۔ شہریار نے اسے گلے لگا لیا۔ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو۔ جو گزر گیا وہ صرف تمہارے قریب آنے کا ایک راستہ تھا۔ اصل سفر تو اب شروع ہوا ہے۔ دونوں ہنس پڑے۔ اس ہنسی میں وہ ساری تلخی تھی جو اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ جان چکے تھے کہ اب کوئی بھی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ بنگلے کے کمرے میں روشنی جل رہی تھی، مگر اب یہ خاموشی والی نہیں تھی۔ اب صرف اس میں زندگی کی لہر تھی۔ وہ دونوں اپنی زندگی کے نئے باب کو لکھنے کے لیے تیار تھے۔ عائزہ نے سوچا، اگر اس دن اس نے ہمت نہ کی ہوتی، اگر اس نے شہریار کا سامنا نہ کیا ہوتا تو شاید وہ آج اس خوشی سے محروم ہوتی۔ اس نے شہریار کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ وقت، یہ لمحہ، یہ سکون، سب کچھ اس کے لیے خواب جیسا تھا، لیکن خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، اور یہ حقیقت خوبصورت تھی۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں عائزہ، میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ عائزہ مسکرائی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وعدہ اب نبھایا جائے گا۔ ان کے درمیان کوئی سودا نہیں تھا، صرف ایک رشتہ تھا، ایک بندھن تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ اور مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دفتر سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھائی، لیکن وہ گاڑی اس کے ساتھ ساتھ رہی۔ اس نے فوراً عائزہ کو فون کیا۔ عائزہ، تم گھر میں رہنا، باہر مت نکلنا، کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ عائزہ گھبرا گئی۔ کیا ہوا شہریار؟ پتہ نہیں، لیکن تم اپنا خیال رکھنا، میں جلد گھر پہنچ رہا ہوں۔ اس نے فون بند کیا اور اپنی گاڑی ایک تنگ گلی میں موڑ دی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ اسے کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے اب تیار تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ آج رات کچھ ہونے والا ہے۔ عائزہ کو کمرے میں بند کر کے وہ خود نیچے آ گیا۔ اس نے اپنے محافظوں کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ رات کے 3 بجے بنگلے کے مرکزی دروازے پر حملہ ہوا۔ گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ شہریار فوراً اپنی بندوق لے کر باہر نکلا۔ وہ کسی کو اپنی بیوی کے پاس آنے نہیں دے سکتا تھا۔ یہ لوگ کون تھے اور یہ کیوں اسے ختم کرنا چاہتے تھے؟ شہریار نے لڑتے ہوئے سوچا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی غلطیوں کا حساب اب دینا پڑ رہا ہے، لیکن وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ عائزہ کے لیے لڑ رہا تھا۔ لڑائی جاری تھی۔ شہریار نے اپنے محافظوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو پسپا کر دیا۔ دشمن بھاگ گئی، لیکن ایک شخص زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ شہریار اس کے پاس گیا اور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کا پرانا حریف تھا جس کا کاروبار شہریار نے برسوں پہلے تباہ کر دیا تھا۔ تم اب بھی نہیں بدلے، شہریار نے کہا۔ تم نے میری زندگی تباہ کر دی تھی، اس شخص نے غصے سے کہا۔ میں نے تو صرف بدلہ لیا ہے۔ شہریار نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس رات کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں اب صرف وہ نہیں تھا، اس کے ساتھ عائزہ بھی تھی۔
उसे अपनी हिफाजत के लिए और भी ज़्यादा मुस्तैद होना पड़ेगा। वो अंदर गया तो आयशा उसे देखकर भागती हुई आई। शहरयार, तुम ठीक हो? उसने आयशा को अपने गले लगा लिया। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। आयशा रो रही थी। मैं बहुत डर गई थी। शहरयार ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। उस वाक़ये ने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब कर दिया। वो अब जानते थे कि ज़िंदगी गैर मुतवक्का है और उन्हें हर लम्हे एक दूसरे के साथ जीना है। वो अब सिर्फ एक जोड़ा नहीं थे, वो एक टीम थी, एक ताकत थी जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। उस रात के बाद शहरयार ने अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया। वो अब कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था। उसने आयशा को बताया कि उसकी ज़िंदगी में माजी के कुछ साए अब भी मौजूद हैं, लेकिन वो उनका सामना करेगा। आयशा ने उसका हाथ थामा। हम मिल के सामना करेंगे, मैं अब अकेली नहीं हूँ। शहरयार मुस्कुराया। उसे सुकून मिला। उसके पास अब ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा था, आयशा का साथ, और उसके होते हुए उसे किसी चीज़ का डर नहीं था। इस तरह उनके दरमियान न सिर्फ मोहब्बत गहरी हुई बल्कि एतमाद भी। अब वो एक दूसरे के लिए सिर्फ जीवन साथी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे का सहारा थे, और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू था। वो दोनों जानते थे कि चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो, वो एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये वो लम्हा था जिसने साबित किया कि मोहब्बत, माफ़ी और समझ-बूझ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और शहरयार, जो कभी सिर्फ एक सर्द महर इंसान था, अब आयशा की मोहब्बत में एक मुकम्मल इंसान बन चुका था। आयशा, जो कभी एक मशहूर लड़की थी, अब एक मजबूत औरत बन चुकी थी, और ये सब कुछ उनकी मुश्तरका जदोजहद का नतीजा था। उनके दरमियान अब कोई राज नहीं था, कोई पर्दा नहीं था, सब कुछ साफ, शिफाफ और सच्चा था, और यही सच्चाई उनकी ज़िंदगी की बुनियाद बन गई। और अब वो अपने मुस्तकबिल की तरफ देख रही थी, एक ऐसा मुस्तकबिल जिसमें सिर्फ खुशियाँ और एक दूसरे का साथ था। वक्त कितना तेज़ी से गुजरता है, इसका एहसास तब होता है जब आप माजी के किसी मोड़ पे खड़े होकर पीछे मुड़ के देखती हैं। आयशा अपनी बालकनी में खड़ी गरूब होते सूरज की नारंगी शॉम को देख रही थी। ये वही बालकनी थी जहाँ कभी उसकी आंखों में आंसू होते थे, जहाँ वो अपने शौहर के रवैये से दिल बराश्ता होकर अपनी किस्मत को रोया करती थी, मगर आज उसी जगह खड़े होकर उसके लबों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। दरवाजे पे दस्तक हुई और शहरयार अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पे थकन थी, मगर आयशा को देखकर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई जो सिर्फ उसके लिए मखसूस थी। वो उसके पास आया और उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए उसके कंधे पे ठोड़ी रखी। क्या सोचियो? उसकी आवाज़ में एक धीमापन था जो आयशा के वजूद को पिघला देता था। आयशा ने अपने हाथ उसके कंधे पे रखे। बस सोच रही थी कि हम कितनी दूर आ गए हैं। शहरयार ने उसे अपनी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में एक ऐसी शदीद अर्तकाज था। हमने जो फैसला तय किया वो आसान नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। कुछ लोग इसे आयशा की कमज़ोरी या हमाका समझते थे कि उसने शहरयार को माफ़ कर दिया। जब वो ये कहानी सुनती थी कि कैसे एक जालिम शौहर ने अपनी बीवी के साथ सौदेबाजी की, तो उसे तकलीफ़ होती थी। लेकिन वो दुनिया को कैसे समझाती कि क्या माफ़ी का मतलब ये नहीं कि आपने अपनी खुददारी बेच दी है। माफ़ी का मतलब ये है कि आपने उस इंसान के अंदर के उस बच्चे को पहचान लिया है जो मोहब्बत ना मिलने की वजह से भटक गया था। शहरयार की दरिंदगी, उसका गरूर, सब एक निकाब था जो उसकी अंदरूनी तन्हाई को छुपाने के लिए था, और आयशा वो वाहिद इंसान थी जिसने इस निकाब को गिरते हुए देखा था। लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ़ करके अपनी इज्जत को खो दिया, आयशा ने आहिस्ता से कहा। शहरयार की गिरफ्त उसकी कमर पे मजबूत हुई। लोगों को वो दिखता है जो सिता पर होता है, वो ये नहीं जानते कि मेरी रूह को तुमने कैसे जलाया है। मैं खाली बर्तन था आयशा, तुमने इसे मोहब्बत से भरा। तुमने मुझे माफ़ करके मुझे सज़ा नहीं दी, मुझे ज़िंदगी दी है। उसकी बातें आयशा के दिल में उतर गई। ये वो बलोगत थी जो उनके रिश्ते ने पैदा की थी। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं थी, वो एक दूसरे की जिस्मानी कुर्बत से ज़्यादा एक दूसरे की रूह की गहराइयों से जुड़ चुके थे। उनके दरमियान एक ऐसी खामोश ज़ुबान थी जिसमें सच्चाई और एतमाद का हर लफ्ज़ बोला जा सकता था। शहरयार ने उसे अपने करीब किया। उसके लिमिस में एक ऐसी शिद्दत थी जो उसकी तमाम पिछली गलतियों का इजाला कर रही थी। ये वो वक्त था जब वो सब कुछ भुला कर सिर्फ एक दूसरे के हो जाते थे। उनका रोमांस अब एक डर या मजबूरी नहीं, बल्कि एक मुकद्दस इबादत बन चुका था। वो एक दूसरे की पनाहगाह थे। तुम्हें मालूम है, शहरयार ने उसके कान में सरगोशी की, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला तुमसे शादी करना था। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो शायद मैं आज भी इसी अंधेरे में भटक रहा होता। आयशा ने उसके सीने पे सर रखा। और मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला तुम्हें माफ़ करना था। तुमने साबित किया कि इंसान चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो,
محبت اسے بدل سکتی ہے۔ رات کا پہر گہرا ہو چکا تھا، ان کی محبت اب ایک نئی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی باہوں میں سمٹے ہوئے تھے، جہاں باہر کی دنیا کی کوئی تلخی اثر نہیں کر سکتی تھی۔ شہریار کے اندر کی سختی اب پگھل چکی تھی اور اس کی جگہ ایک ایسے شخص لے چکا تھا جو عائزہ کی معمولی سی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھتا تھا۔ کچھ دن بعد گھر میں ایک عجیب سی خوشگوار بے چینی تھی۔ عائزہ کو گزشتہ چند دنوں سے طبیعت کچھ بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ شہریار جو اب اس کا سایہ بن کے رہتا تھا، اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اسے زبردستی ٹیسٹ کروانے ہاسپٹل لے گیا تھا، جہاں کی رپورٹ اب اس کے ہاتھوں میں تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ عائزہ کے پاس آیا اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ عائزہ، ہم والدین بننے والے ہیں۔ یہ الفاظ جیسے اس کے کمرے میں کائنات کی سب سے خوبصورت موسیقی بن کے گونجے۔ عائزہ کے چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ آئی جو شہریار نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کے گلے لگی۔ یہ ان کی محبت کا سمے تھا، ایک ایسی نئی زندگی جو ان کی غلطیوں، ان کے ماضی اور ان کے معافی کی گواہ بن کے آنے والی تھی۔ شہریار نے اسے اٹھا کر بستر پہ بٹھایا اور اسے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں عائزہ، یہ بچہ ہماری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگا۔ میں اسے وہ سب کچھ دوں گا جو میرے پاس نہیں تھا۔ میں اسے سکھاؤں گا کہ محبت طاقت سے زیادہ قیمتی ہے۔ عائزہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ، تم ایک بہترین باپ ثابت ہو گئے اور تم ایک عظیم ماں۔ شہریار نے مسکرایا۔ اب ان کے درمیان کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ جو تلخیاں تھیں، وہ جو سودے تھے، وہ جو نفرتیں تھیں، سب تاریخ کا حصہ بن چکی تھی۔ آج ان کے پاس ایک روشن مستقبل تھا۔ شہریار نے ثابت کر دیا تھا کہ جب کوئی شخص خلوص نیت سے بدلنا چاہے تو قدرت بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، اور عائزہ نے ثابت کر دیا کہ ایک عورت کی معافی میں وہ طاقت ہوتی ہے جو پتھر کو بھی موم کر سکتی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک پرسکون چمک تھی۔ وہ اب صرف شوہر اور بیوی نہیں تھے، وہ ایک مکمل وجود تھے۔ زندگی نے انہیں بہت سی امتحانوں سے گزارا تھا، لیکن اس آخری موڑ پر انہیں وہ سکون مل گیا تھا جس کی تلاش میں ہر انسان عمر گزار دیتا ہے۔ گھر کے کونے کونے میں اب خوشبو بسی تھی۔ وہ ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے جو دوسروں کے لیے ایک مثال تھی۔ لوگ جو کہتے تھے وہ اب بے معنی تھا۔ سچائی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ شہریار نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں ستارے چمک رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ عائزہ کے پیٹ پہ رکھا، جہاں ایک چھوٹی سی دھڑکن پڑ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا ماضی مر چکا ہے اور اس کا مستقبل اس کی عائزہ اور اس کے بچے کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ اس نے مڑ کے عائزہ کو دیکھا، وہ سو چکی تھی۔ اب اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ شہریار نے جھک کر اس کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ شکریہ، اس نے سرگوشی کی، مجھے انسان بنانے کے لیے شکریہ۔